صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ان کی سنت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر مسلمان اپنی کوشش میں ہے، اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق قربانی کا جانور خرید رہا ہے۔ اور شریعت کے مطابق جب وہ جانور خریدتا ہے تو چند شرائط وہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے جو شریعت نے لاگو کی ہے کہ جو وہ جانور خرید رہا ہے وہ اچھا ہو، خوبصورت ہو اور موٹا تازہ ہو، کمزور نہ ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ ہو، اور وہ جانور اس کا سینگ بھی ٹوٹا ہوا نہ ہو، وہ پاؤں سے لنگڑا بھی نہ ہو، آنکھ سے کانا بھی نہ ہو۔ یہ چند شرائط انسان جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ کر قربانی کا جانور خریدتا ہے۔ اگر دیکھا جائے جس سینگ کے شریعت نے قید لگائی ہے کہ سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، حالانکہ سینگ کھایا نہیں جاتا، کان کٹا ہوا نہ ہو تو کان بھی کھانے میں نہیں آتا، اس کی آنکھ کانی نہ ہو وہ آنکھ بھی کھانے میں نہیں آتی۔ یہ جو شرائط جو ہے وہ جانور میں شریعت نے لگائی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے؟ یہ اللہ نے عیوب جو لگائے ہیں کہ ایسا ایسا جانور نہ ہو، یہ اس میں عیوب نہ ہو، وہ کیوں سمجھائے ہیں؟ ہر انسان اس بات کو نہیں سوچتا، بس میں جانور اچھا لے لوں، میری معاشرے میں بلے بلے ہو جائے کہ اتنا اچھا جانور لیا ہے، اتنا مہنگا جانور لیا ہے، لوگ چرچا کریں۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایک عیب اس جانور کے اندر ہوگا تو اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ سمجھایا کیا ہے؟ اے قربانی کرنے والے، اگر تیرا پیسہ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے، کیا تیری قربانی لگے گی؟ تیرے اندر اتنے گناہ جنم لیتے ہیں، تیرے معاشرے میں، تیرے گھر میں تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، قربانی تو کر رہا ہے، خون تو بہا رہا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے قربانی کرنے والے، اے مسلمان، اپنے آپ کو شریعت محمدیہ کے پابند کہنے والے، لن ینال اللہ لحومها، تیرا یہ گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا، ولا دماؤها، نہ ہی یہ جو تو خون بہا رہے ہیں نہ یہ پہنچے گا، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ تیرے اندر پاکیزگی چاہیے، تیرے اندر صفائی چاہیے، ستھرائی چاہیے، تو شریعت کا پابند ہو۔ میرے اللہ نے ایک قید لگا دی تو قربانی کا جانور قبول نہیں۔ تو سوچ کہ میرے اندر کتنی ایسی خرابیاں ہیں، عقائد کی خرابی، نظریات کی خرابی، عبادات کی خرابی۔ عقائد سے بات کر لیں تو شریعت محمدیہ میں سب سے پہلی بات، جتنی بھی شریعتیں ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
سب انبیاء نے یہی درس دیا ہے، ان اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ، اے قربانی کرنے والے عبادت صرف اللہ کی۔ جانور تو کر دیا، لاکھوں روپے لگا دیے، اگر تیرے عقیدے میں یہ تھوڑی سی آمیزش ہوئی کہ میں تو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں فلاں کرنی دھرنی والے کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ اللہ کا نیک ولی ہے، وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے گا۔ سفارش کون کرے گا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے پاک باز ہستی، سب سے کامل اکمل ہستی، آقا علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اکمل ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرے اللہ اجازت دیں گے، آپ علیہ السلام تب سفارش کریں، وگرنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے، قربانی کرنے والا سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے عقائد نظریات کو درست کرے، اپنی عبادت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالے۔ یہ نہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے مقابلے میں میرے گھر والوں کی بات ہے، میرے عالم کی بات ہے، میرے علاقے کے بڑے بزرگ کی بات ہے، ہمارے وزیر اعظم چیئرمین کی بات ہے۔ نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے، قربانی کرنے والا ساری چیزوں کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام کی بات کو مانے گا، ایسے مانے گا جیسے صحابہ کرام نے مانا۔ بے شمار ایسے مواقع ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسے کیسے مانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، فرمایا اے میرے صحابی، تجھے نہیں پتا کہ یہ مردوں پر حرام کر دیا ہے سونا اللہ نے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، مجھے علم نہیں تھا۔ فرمایا یہ میری امت کے مردوں پر سونا حرام ہے۔ اس صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا، دوبارہ ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان تھا، جذبہ تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول تھا۔ قربانی کرنے والے، میرے اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کیجیے، اتباع کیجیے۔ اگر ہمارے اندر ایسے کتنے ہی ناصور ہوئے، اب کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ عقیدے کی خرابی ہے، عبادات کی خرابی ہے کہ عبادت کرنی ہے وہ کرنی ہے، میں مسلمان ہوں جی، عبادت میں وہ کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ کیا میرے باپ دادا غلط ہے؟ باپ دادا کو تو علم ہی نہیں تھا۔ آج تجھے علم ہو گیا کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، صدقہ کیسے کرنا ہے، خیرات کیسے کرنا ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تعلیمات دی ہیں ویسا پیغام تیرے تک پہنچ گیا ہے۔ عبادت تو تیری قربانی والی تب قبول ہوگی جب تو یہ کہے گا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی اس اللہ کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس کے مطابق میری زندگی گزرتی ہے تو تب تو میری قربانی ہے۔ اگر میری عبادات، میرے عقائد، میرے نظریات آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ہوئے، اور کتنے ہی ایسے معاملات ہیں جس میں انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرا خاندان قبیلہ اتنے عرصے سے ایسے کام کرتا آ رہا ہے، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، میری خاندان میں نہ کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ کیا بن گیا ہے، آج تک ہم نے نہیں سنا تھا، اب نہیں سنا تھا، تم نے نہیں پڑھا تھا، اس میں شریعت کی کیا غلطی ہے۔ فرمایا قربانی کرنے والے اپنے عقائد نظریات کو درست کر، اپنے مال کو پاکیزہ کر، اپنی زبان کو سچا کر۔ اگر میری زبان میں سچائی نہیں ہے
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کرنے والے سب سے پہلے میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، میں اپنی دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہوں، اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہوں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہوں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہوں، جب میرے ایک ایک بات میں جھوٹ ہوا ان اللہ لا یہدی، ایسے شخص کو میرے اللہ ہدایت نہیں دیتے، ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہوتی، میرے ہر ایک معاملات میں جھوٹ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کرنے والے اپنی زبان کو درست کر لے، اپنا لہجہ درست کر لے، اپنے والدین کے ساتھ نرمی والا پہلو اپنا لے، جو تیرا بھائی اس سے ناراض ہے اس کو اپنا لے، تو اللہ کو راضی کرتا پھرتا ہے تیرے گھر میں ناراضگی پیدا ہوگی۔ جس بھائی کے ساتھ تیری ناراضگی ہے، والدین کے ساتھ ناراضگی ہے، محلے داروں کے ساتھ ناراضگی ہے، تیرے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی ہے، قربانی کے جانور کے گلے پر چھری بات میں پھرے، تیرے محلے والے، تیرے بہن بھائی، تیرے قبیلے والے وہ تجھ سے راضی ہونے چاہیے، اگر وہ راضی نہ ہوئے یہ تیرے اندر عیب ہے۔ شریعت نے وہ عیوب بتائے ہیں کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو تو قربانی لگے گی، اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں لگے گی۔ اگر بتاؤ میرے اندر جھوٹ ہوا، میرے اندر بے راہ روی ہوئی، میرے اندر عقیدے کی خرابی ہوئی، اور میرے ساتھ کتنے ہی ایسے معاملات میرے لین دین کے بکھرے ہوئے ہیں، لوگ میرے پیچھے پیچھے میں قربانی کرتا پھر رہا ہوں، یہ ایک عیب فرمایا۔ یہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے ایک میل رحمت کا فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، ہم اپنے افکار کی طرف، نظریات کی طرف نظر دوڑائیں کہ میرے اللہ نے یہ فلسفہ کیوں بیان کیا ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر ایک عیب ہوا تو جانور قبول نہیں۔ اللہ والوں سوچو کہ ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں، ہم شریعت پر کتنے کار آمد ہیں، کتنے عمل پیرا ہیں، شریعت کو ہم کس حد تک مانتے ہیں، صرف اپنے مفاد کی خاطر مانتے ہیں یا جو اللہ اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے مطابق مانتے ہیں۔ میرا بھائی ناراض ہے، والدین ناراض ہیں، رشتہ دار احباب ناراض ہیں، میں قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جھوٹ میرے اندر، عقائد کی خرابی میرے اندر، اور ایک دوسرے سے نہ بولنے والی خصلت میرے اندر، بتاؤ پھر میری قربانی کیسے قبول ہوگی؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں شرابیں پینے والے، جوا کھیلنے والے، بدکاری کرنے والے، کیا کر رہے ہیں؟ بڑے سے بڑا جانور کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان تجھے میں سمجھا رہا ہوں، جب یہ عقائد کی خرابی ہوئی، نظریات کی خرابی ہوئی، عبادات کی خرابی ہوئی، تیرے اندر جو ہے میل جول کی خرابی ہوئی، تیری یہ زبان میں خرابی ہوئی، کتنے ہی ایسے احباب ہیں جو کہ زبان کے اتنے تیز ہوتے ہیں، اتنے تیز ہوتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارے میں سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو چغلی ہے نا، چغلی، غیبت، یہ تم نہ کرو۔ اور اس کی بھی دو قسمیں بتائی ہیں، فرمایا اگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہے جو تم بیان کر رہے ہو کسی اور کو کہ وہ خوش ہو، اس کا وہ مخالف ہے، اس کو بتا رہے ہو کہ فلاں بندے کے اندر یہ اتنے عیوب ہیں، یہ ناراض ہوگا، اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا، فرمایا ایسی باتیں دوسرے ایک بھائی کو بتا رہے ہو جو اس میں ہیں، فرمایا وہ تو نے پھر اس کی چغلی کی ہے۔ اگر وہ اس میں عیب نہیں ہے قربانی کرنے والے، اپنی زبان سے تو کسی کی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، جس کی غیبت اور چغلی کر رہا ہے وہ عیب اس میں نہیں ہے، تو نے اس کے اوپر بہتان باندھا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قربانی تو ہم کرنے جا رہے ہیں، خون بہانے جا رہے ہیں، گوشت کرنے جا رہے ہیں، بڑی خوشی ہے کہ ہم نے قربانی لی ہے، ہم گوشت بانٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے، اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں گے، لیکن جو میرے اندر خرابی ہے، یہ میری زبان کے اندر خرابی ہے، میرے اللہ نے یہ فلسفہ یہ سمجھایا ہے کہ اے انسان ایک عیب جانور کے اندر قبول نہیں تو تیرے اندر یہ جسم میں ہزاروں غلطیاں پنہاں ہیں، میرے اللہ تیری قربانی کو کیسے قبول کریں گے؟ فرمایا غیبت سے بچ جاؤ،
या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। फरमाया ये शराब, ये जुआ, ये बुतों की पूजा करना, ये कब्रों पर जाकर मुजावर बनना, चढ़ावे चढ़ाना, ये ऐसी पलीदगी है, रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान की पलीदगी है, फज्तनिबू, इससे बच जाओ। जब तुम इससे रुकोगे, इससे दूर हो जाओगे, इसको छोड़ दोगे, अपने अकायद की इस्लाह कर लोगे कि कायनात में जर्रा बराबर भी अगर मुझे तकलीफ हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी शरीयत तो ये है, अगर तुम्हारी जूती का तस्मा भी टूट जाए उसकी भी मदद मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है। चाहे जाए कि हम अपने नज़रियात में, अपने अकायद में आज अगर औलाद ना हो, आज अगर हमारा कारोबार बंद हो जाए, हम नजूमियों के पास चले जाते हैं कि हमारा किसी ने कारोबार बांध दिया है, हमारा किसी ने कारोबार बंद कर दिया है, हमारे ऊपर किसी ने तावीज़ करवा दिए, तेरे ऊपर तावीज़ किसी ने क्यों करवाया, वो तावीज़ तेरे ऊपर असरअंदाज कैसे हुए हैं। तो जब शरीयत मुहम्मदिया से बाहर निकल गया, मेरे अल्लाह ने फरमाया जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है फी ज़िम्मतिल्लाह, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, शाम तक मेरे अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं। जब वो ज़ोहर की नमाज पढ़ता है, असर की नमाज पढ़ता है, मगरिब, इशा, फजर की नमाज पढ़ता है, फी ज़िम्मतिल्लाह, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। आज मैंने कुरान और हदीस को छोड़ दिया, नमाज को छोड़ दिया, रोज़े को छोड़ दिया, इबादत को छोड़ दिया, हम जाके नजूमियों के पास बैठ गए कि हमारा किसी ने कारोबार बंद करवा दिया है। और याद रखिए ये कारोबार, ये रिज़्क़ उतना ही मिलेगा जितना मेरे अल्लाह ने लिख दिया है। ये मेरा और आपका ईमान होना चाहिए। अगर ये ईमान नहीं है तो मेरी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी कि हम नजूमियों के पास भागे फिरेंगे कि फलां बंदे ने मेरा कारोबार बंद करवा दिया, मेरे साथ दुकान बन गई है, मेरे कारोबार बंद हो गया। जितना तेरे अल्लाह ने तेरे नसीबे में लिख दिया है वो तुझको मिलकर रहेगा, कोई वो छीन नहीं सकता। कायनात में अल्लाह के कामों में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर काबिल है। भाई कितनी दफ़ा हमने ये गर्मी के मौसम में ये सुना होगा, जब आसमान पर गुबार आ जाता है, आलूगी आ जाती है, डस्ट आ जाती है। अपने मुआशरे में हमने कितनी दफ़ा ये सुना है अपनी ज़िंदगी में कि लो जी किसी ने हवा बांध दी है, किसी ने आंधी बांध दी है। और अल्लाह के बंदो होश के नाकर लो, अल्लाह के मामलात को कोई रोक सकता है? अल्लाह के कामों को कोई रोक सकता है? कोई हवा को रोक सकता है? मेरे अल्लाह कहते हैं जिस दिन मैंने रोक लिया फिर कोई चलाने वाला इस कायनात में तुमको मिलेगा नहीं। अपने अकायद की इस्लाह कीजिए, अपने अकायद की दुरुस्ती कीजिए, नज़रियात की दुरुस्ती कीजिए, अपने अमाल की दुरुस्ती कीजिए कि हमारे अंदर ये नज़रियात अफकार अगर दुरुस्त हुए तो ये फलसफा कुर्बानी है कि जानवर के अंदर एक ऐब हुआ तो कुर्बानी नहीं। अगर मेरे अंदर इबादत भी नाकिस हैं, नज़रियात भी नाकिस हैं, अकायद भी नाकिस हैं, मेरी हर अमल नाकिस है, तो फिर फरमाइए मेरी कुर्बानी कैसे कबूल होगी? ये मेरे अल्लाह ने हमें बता दिया है। तेरी आंख में हया होना चाहिए, तेरे हाथ जो है वो जुल्म की तरफ ना जाए, जुल्म से दूर होने चाहिए। तेरे हाथों में अगर जुल्म हुआ, किसी मजलूम के ऊपर तूने जुल्म कर दिया, तो फिर ये मत भूलना कि वो जो मजलूम है अगर उसने हाथ उठा दिए, रब्बे काबा की कसम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाबुन, जिसके ऊपर तूने जुल्म किया है कुर्बानी तो ले ली है, लेकिन कुर्बानी खरीदते वक्त मैंने खुद सुनाया, आपने भी सुना होगा कि लाहौर की मंडी में एक 70 साल 60 साल का बूढ़ा बेचारा कहीं दूर दराज भटखर के इलाके से किसी जागीरदार से उधार बकरियां लेकर मंडी में आया, और वो मंडी में जब जानवर बेच रहा था उसके पास से किसी ने 2 बकरे लिए, 80,000 रुपए उसको देकर गया। नए नोट सब के सब जाली, सब के सब जाली। वो कुर्बानी करने वाला सोचे मेरी कुर्बानी कैसे लगेगी। हम अपनी दुकान पर बैठकर अपने कारोबार करते वक्त कितनी ही ऐसी गलतियां कर जाते हैं। शरीयत कहती है जानवर के अंदर एक ऐब हो तो जानवर कबूल नहीं,
اگر میرے اندر ہزاروں عیب چھپے ہوئے ہیں، بتائیے پھر میری قربانی میرے اللہ کیسے قبول کریں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہمیں اولاد نہیں دیتا، اللہ ہمیں رزق وافر نہیں دیتا۔ بتائیے جب میرے اور آپ کے اندر اتنی عقائد کی خرابیاں، نظریات کی خرابیاں اور عبادت کی خرابیاں ہوں گی، میرے اللہ میں ہماری قربانی کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرنے والوں، اپنی اصلاح کرو، اپنی اولاد کی اصلاح کرو، اپنے گھر سے اصلاح کرو، اپنے وجود کی اصلاح کرو، اپنے ان ہاتھوں کی اصلاح کرو، ان آنکھوں کی اصلاح کرو۔ یہ جو کان ہمارے سنتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ کان بس ہم نے ہی سن لیا، کوئی اور برائی کو سننے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہم ہیڈ فون لگا لیتے ہیں نا، چپکے چپکے جو کچھ موبائل میں سنتے رہو۔ میرے اللہ نے ان تینوں کے بارے میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا یہ جو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں نا، گناہ دیکھتی ہیں، یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان البصر، فرمایا یہ جو آنکھ ہے، یہ جو دل ہے، یہ جو تمہاری زبان ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے کانوں سے کیا کچھ سنا، آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا، تمہارے دل نے کیا کچھ فیصلے کیے۔ قربانی کرنے والوں، اپنے دل کی پاکیزگی، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہارا دل اللہ کو صاف چاہیے، تمہاری عبادت اللہ کو پاکیزہ چاہیے، عبادت وہ چاہیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو صحابہ کرام نے کی، جو تابعین نے کی، جو تبع تابعین نے کی، جو ائمہ کرام نے کی، وہ عبادت جو میرے اللہ نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو میرے اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے، وہ عبادت چاہیے، وہ نظریات چاہیے، وہ عقائد چاہیے۔ وہ عقائد نہیں چاہیے جو ہمارے پاک و ہند میں بنے ہیں، ہمارے علاقے میں بنے ہیں، ہمارے محلے میں بنے ہیں، وہ ہمیں نظریات نہیں چاہیے۔ شریعت کہتی ہے تمہارے نظریات، عقائد ایسے ہونے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے لے کر آئے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی آتی تھی، نظریات بنتے تھے، عقائد بنتے تھے، عبادات بنتی تھی۔ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ اتنے سارے عیوب ہوئے، پھر قربانی کہاں لگے؟ گوشت کھا لیں، خون بہا دیں، غریبوں کو دے دیں، نام ہو جائے گا، نام روشن معاشرے میں ہو جائے گا کہ فلاں بندے نے اتنی قربانیاں کی ہیں، اتنے غریبوں کو گوشت کھلایا، یہاں نام ہو جائے گا۔ لیکن جب انسان یہ قربانی کرنے والا جو شریعت نے ہمارے اوپر قید لگائی ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، اے انسان اس سے بچ جا، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بہن بھائی ناراض ہے، پہلے ان کو راضی کر، پھر میرے اللہ راضی ہوں گے۔ فرمایا رضا ربی رضا الوالدین، میرا رب تب راضی ہوتا ہے جب تیرے والدین راضی ہوں گے۔ اگر آج کسی کے والدین ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، قربانی کرنے سے پہلے ان سے معافی مانگ لو۔ پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو غلطی نہیں ہے، ہم معافی کیوں مانگے؟ یہاں بھی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انا کا مسئلہ بنانے والے، اے اپنی عزت کا خیال کرنے والے، فرمایا تجھے کب ثواب ملے گا؟ تو بہتر اللہ کے ہاں کب ہوگا؟ خیر ما یبدأ بالسلام، تم دونوں میں سے بہتر بندہ وہ ہوگا جو سلام میں پیر کرے گا، جو اپنے بھائی کو منائے گا، چلا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم، آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے، انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، میں اس بندے کا خیال رکھنے والا ہوں۔ قیامت کے دن جب ہر انسان ربی نفسی کہے گا، انبیاء بھی کہیں گے اے اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، ہر انسان کہے گا اللہ میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرنا، میرے اللہ دکھائیں گے، پھر سب کے رجسٹر کھول کے دکھائیں گے۔ آج جو انسان چھپ چھپا کر کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم، میں اس بندے کی کفالت کروں گا، میں ذمہ دار ہوں، اور اس کو پتہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا بندہ جھگڑا کرنے والا وہ نہ حق پر ہے،
اگر حق والا بندہ جس کا حق ہے، جس کی غلطی نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں اگر وہ اپنی میں کو مار کر، جس کا حق بھی ہے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں، میرا بھائی غلطی پر ہے، یہ ایسے احساسات کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس چلا جائے گا، اس کو صلح کر لے گا۔ آقا فرماتے ہیں انا زعیم بربض الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ قیامت کے دن جنت کے درمیان میں اس کو محل بنا کر دیں گے۔ قربانی تو سب قبول ہو گئی جب ہماری عبادات، ہمارے نظریات، ہمارے افکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوئے۔ اگر ہماری عبادت آقا علیہ السلام کی عبادت جیسی نہیں ہے، جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہی بندہ کامیاب ہوگا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دین پر ہوگا۔ کتنے ہی ایسے معاملات ہیں کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہیں مانتے۔ یہ پچھلے ہی دنوں میں اسلام آباد میں ایک بل پاس ہوا ہے، اسلام تحفظ اسلام ایکٹ بل، کہ ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ لکھا جائے گا، خلفائے راشدین کے ساتھ خلیفہ راشد لکھا جائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان کا خود سے باطن جو ہے وہ باہر آ گیا، ظاہر ہو گیا کہ ہم خلفائے راشدین کو خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتے۔ جب تک ہم خلفائے راشدین کو خلیفہ راشد نہیں مانیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جن خلفائے راشدین کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میرے صحابہ میرے طریقے کو اپناؤ، اور جو خلیفہ راشد ہے، خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر عثمان و علی ہیں، ان کے طریقے کو اپناؤ۔ اگر ایک کو چھوڑ کر تینوں کی مخالفت کرو گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو لے کر تینوں کا نفی کر دو گے، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان تب ہی مکمل ہوگا جب اس شریعت کو اس طرح مانو گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر عقائد کی خرابی ہوئی، نظریات کی خرابی ہوئی، عبادات کی خرابی ہوئی، اور جتنے بھی معاملات ہیں ان میں خرابی ہوئی، شریعت کہتی ہے کہ جانور کے اندر ایک عیب ہو، کان کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں، سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں، اگر اس کی آنکھ کانی ہو تو قربانی نہیں، اگر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو تو قربانی نہیں۔ اگر ایک عیب جانور کے اندر ہو تو وہ جانور قبول نہیں۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیجئے آنکھیں بند کر کے کہ میرے اندر کتنے ایسے عیب ہیں، کتنے ہی لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے خدا را چھری چلانے سے پہلے یہ لازمی سوچئے کہ میرے اندر جو گناہ ہیں میں اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگ لوں، اپنے بھائیوں کو راضی کر لوں، اپنے والدین کو راضی کر لوں، تب ہماری عبادات، نفلی عبادات، فرض عبادات سب اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ پھر ہم آنکھ اٹھائیں گے، ہمارے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے، ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ جن کے والدین بہن بھائی ناراض ہیں ان کو ہم منا لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔